السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ دشت جنون، قسط نمبر 18۔ قادر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک ہاتھ میں پارو کا جوتا اٹھا رکھا تھا جسے شناخت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتے نے جوتے کو اس طرح ادھیڑ ڈالا تھا کہ وہ پہننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا خصا پہن لینا، یہ جوتا تو اب پہن نہیں سکتے، قادر نے کہا اور چارپائی کے نیچے سے اپنا پرانا خصا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک گھنٹے بعد قادر نے روٹیاں پکا لی۔ لسی اور مکھن کے ساتھ روٹی کا واقعی بڑا مزہ آیا تھا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ دونوں سو گئے۔ تقریباً 11 بجے کے لگ بھگ ہاشم نے انہیں جگا دیا۔ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ دلاور نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ گزشتہ رات کسی نے چودھری عنایت اور اس کے 3 ساتھیوں کو دریا والے ڈیرے پر زندہ جلا دیا تھا۔ اس سلسلے میں واضح طور پر تمہارا نام لیا جا رہا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری دریا کے دونوں طرف بستیوں میں تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کی پارٹی ہمارے گاؤں کی طرف بھی آ رہی ہے، ہاشم نے بتایا۔ پریشان مت ہو، ہم ابھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دلاور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے دلاور، اس میں تمہارا کیا قصور؟ دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اور بھی مصیبت میں پڑ جائے۔ وہ دونوں تیار ہو گئے۔ روانگی سے پہلے دلاور نے قادر کو ہدایت کی کہ وہ پارو کے جوتا گہرا گڑھا کھود کر اس طرح دفن کر دے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ وہ دونوں ہاشم کے ڈیرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کھیتوں میں چلنے لگے۔ انہوں نے چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ چہرے بھی کسی حد تک چھپ گئے تھے۔ کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں ایک ٹریکٹر ٹرالی مل گئی جس پر پٹھے لدے ہوئے تھے۔ وہ ٹرالی پر سوار ہو گئے۔ ٹریکٹر کا ڈرائیور ادھیر عمر کاشتکار تھا جو پٹھے لے کر رجحان جا رہا تھا۔ دلاور اور پارو بیرونی چنگے سے دور ہی ٹرالی سے اتر گئے اور سڑک سے ہٹ کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ رجحان میں وہ زیادہ دیر نہیں رکے۔ دوپہر کا کھانا ایک غیر معروف سے ریسٹورنٹ میں کھانے کے بعد وہ بس پر سوار ہو کر کینو اور پھر وہاں سے شاوالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک ریڑھ پر بیٹھ کر وہ شاوالی سے دریا پر پہنچے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ گھاٹ پر دریا پار جانے والے صرف 3 مسافر تھے، ایک بوڑھا کسان، اس کی بہو اور بیٹا، 2 یہ آگے، جبکہ کشتی پر 10 مسافروں کی گنجائش تھی اور ملا اس انتظار میں تھا کہ کچھ اور مسافر آ جائے۔ زیادہ لالچ مت کر بھائی، اب چل دے، تیرا کون سا پیٹرول خرچ ہونا جو نقصان ہو جائے گا، چل چپو ہم چلا دیں گے، بوڑھے کسان نے کہا۔ ملا نے 10-15 منٹ مزید انتظار کیا، پھر کنارے پر لکڑی کے ایک ستون سے بندھی ہوئی رسی کھول دی اور کشتی کو دھکیل کر اس پر سوار ہو گیا، چپو سنبھال لیے۔ یہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا، لیکن ملا نے بڑی مہارت سے کشتی کھیتے ہوئے 15 منٹ میں دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ دوسری طرف 2-3 کشتیاں بندھی ہوئی تھی، لیکن آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ڈھلان پر کھیتوں کے قریب ایک ٹانگا کھڑا تھا۔ ٹانگے والا غالباً اسی کشتی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک ضلع راجن پور کی حدود میں تھے۔ ٹانگے نے انہیں ضلع رحیم یار خان اور ضلع راجن پور کی سرحد پر واقع گاؤں میں پہنچا دیا۔ دوسرے مسافر تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور یہ دونوں ایک چھوٹی سی دکان پر آ کر پوچھنے لگے کہ انہیں رحیم آباد جانے کے لیے اس وقت کون سی سواری مل جائے گی، لیکن پتا چلا کہ اس وقت کوئی سواری نہیں ملے گی، انہیں رات اس بستی میں گزارنی پڑے گی۔ وہ رات انہوں نے گاؤں کی مسجد میں گزاری اور صبح جیسے ہی مؤذن نے فجر کی اذان دی اٹھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ صبح 8 بجے کے قریب رحیم آباد سے بس آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ بس روانہ ہوئی تو دلاور اور پارو بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں راستے میں کنڈکٹر سے پتا چل گیا تھا کہ یہ کھٹارا سی بس شٹل ٹرین کی طرح رحیم آباد اور اس گاؤں کے درمیان چلتی ہے اور دن میں 3-4 چکر لگاتی ہے۔ رحیم آباد سے انہیں صادق آباد کے لیے بس مل گئی اور وہ سپہر کے قریب صادق آباد پہنچ گئے۔ صادق آباد میں دلاور کا ایک دوست مشتاق موجود تھا، جو تھا تو صرف مڈل پاس میں لیکن بلا کا ذہین آدمی تھا۔ اس کا کوئی مستقل کام نہیں تھا، کبھی ایک دھندا کرتا اور کبھی دوسرا شروع کر دیتا۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو دادا گیری شروع کر دیتا۔ مشتاق دلاور کا یہ عمر تھا۔ پہلے وہ رحیم یار خان اس کی خالہ کے گھر کے قریب رہا کرتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ دلاور جب بھی رحیم یار خان آتا اس کا زیادہ وقت مشتاق کے ساتھ ہی گزرتا۔ دلاور اچھی طرح جانتا تھا کہ مشتاق کو اس وقت کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ پارو کو لے کر شہر کے مرکزی چوراہے پر آ گیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، بتیاں جگمگا اٹھی تھی اور چوک پر بڑی چہل پہل تھی۔ مشتاق ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے تھڑے پر اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ مشتاق اسے دیکھ کر اچھل پڑا اور اس طرح گرم جوشی سے ملا جیسے برسوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ جی خوش کر دیا تو نے دلاور، مشتاق اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔
تیرے جیسے دو چار اور دلاور پیدا ہو جائے تو کم از کم اس ضلع سے پولیس اور ذمہ داروں کی فرونیت ختم ہو جائے. ہر طرف تیرے ہی نام کے چرچے ہیں. اس کا مطلب ہے پولیس یہاں بھی میری تلاش میں ہوگی, دلاور بولا. وہ مشتاق کی بات سن کر چونک گیا تھا. پولیس تمہاری تلاش میں ہے تو کیا ہوا, مشتاق بولا. تم نے کوئی جرم نہیں کیا. تو کئی روز سے میرے پاس ہے, اپنے گاؤں کی طرف گیا ہی نہیں. بہت سے لوگ یہاں تمہاری موجودگی کی گواہی دے سکتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. بلکہ میں نے تو سنا کہ علاقے کے بہت سے ذمہ دار بھی تمہیں تلاش کرتے ہیں. ایسے جگیردار اور ذمہ دار تم جیسے بہادروں کی تلاش میں رہتے ہیں. تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ کون ہے؟ میرا جگری یار پارو, دلاور نے تعارف کرایا. تو پھر میرا بھی جگری یار ہوا نا. آؤ اندر بیٹھتے ہیں, کوئی چائے وائے ٹھنڈا گرم. مشتاق کہتے ہوئے دونوں کو ریسٹورنٹ کے اندر لے آیا اور وہ کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے. دلاور کی پوچھ دروازے کی طرف تھی. چائے کی چسکے لیتے ہوئے دلاور گہری سوچ میں تھا. تھانے دار کو پھانسی اور چودھری عنایت اور اس کے زندہ جلائے جانے کی خبریں ہر طرف پھیل چکی تھی. تھانے دار کے قتل پر اگرچہ کسی نے دلاور کا نام نہیں لیا تھا, لیکن چودھری عنایت کے واقعے سے لوگوں نے ان دونوں واقعات کی کڑیاں آپس میں ملا لی تھی اور پولیس کو اب بھی دلاور پر شبہ تھا. مشتاق کے سامنے اگرچہ اس نے اپنے منہ سے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی, لیکن اسے بہرحال یہ جان کر اطمینان ہوا تھا کہ مشتاق اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا. آؤ گھر جا کر بات کرتے ہیں, مشتاق نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا. وہ دونوں بھی چائے پی چکے تھے. وہ دونوں اس کے ساتھ مشتاق کے گھر آ گئے. 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا. ایک کمرہ جو مشتاق کے استعمال میں تھا برتری کا شکار تھا. 4 پائی اور 2 کرسیوں پر بے ترتیبی سے میلے کپڑے بکھرے ہوئے تھے. فرش پر سگریٹوں کے لاتعداد ٹوٹے پھیلے ہوئے تھے. بیٹھو یار دلاور, مشتاق نے کرسی پر سے میلے کپڑے اٹھاتے ہوئے کہا. اپنی زندگی تو بات ایسے ہی گزر جائے گی, اسی لیے تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ شادی کر لو, زندگی سدھر جائے گی. دلاور بولا. اپنا پیٹ بھرنے کا تو بندوبست نہیں ہوتا, جسے بیاہ کر لاؤں گا اسے کہاں سے کھلاؤں گا. نہیں بھائی, میں یہ جھنجھٹ نہیں پال سکتا, مشتاق بولا. اچھا چھوڑو ان باتوں کو, پہلے یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو. مقدمے سے بری ہونے کے بعد گاؤں گیا تھا, مگر چودھری عنایت کے آدمیوں نے مار مار کر دھوا کر کے گاؤں سے باہر پھینک دیا. اس کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. یہ اپنا پارو ہے, اگر یہ مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں بھی ختم ہو چکا ہوتا. یہ بڑا جیدار آدمی ہے, بڑا ساتھ دیا اس نے میرا, دلاور نے کہا. ایسے موقع پر یار ہی کام آتے ہیں, مشتاق نے کہا. اگر مصیبت کے وقت کوئی ہاتھ نہ پکڑے تو یاری کس کام کی. اچھا بتاؤ اب پروگرام کیا ہے. پروگرام تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں, ہمارے کیا پروگرام ہوں گے, دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا. گاؤں سے نکلنے کے بعد تمہیں کسی نے علاقے میں دیکھا تو نہیں, مشتاق نے پوچھا. نہیں, دلاور نے نفی میں سر ہی لایا. ہوش آنے کے بعد میں پارو کے پاس چلا گیا. میری حالت بہت خراب تھی. ان دونوں میاں بیوی نے میری بڑی خدمت کی ہے اور اس کے بعد بھی پارو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. عام لوگوں کو اور پولیس کو محض یہ شبہ ہے کہ اپنے گھر کی بربادی اور ماں بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تم نے پہلے تھانے دار کو پھانسی دی, پھر چودھری عنایت کو زندہ جلا دیا. لیکن یہ محض شبہ ہے, کوئی عینی یا واقعاتی شہادت ابھی تک تمہارے خلاف نہیں ملی. پولیس کو تمہاری تلاش ہے, اس سے پہلے کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ نکالے. میرے خیال میں تمہیں ضمانت قبل از گرفتاری کرا لینی چاہیے, مشتاق نے کہا. کون دے گا میری ضمانت, دلاور بولا. بہت لوگ ہیں, مشتاق نے جواب دیا. کئی ذمہ دار تم جیسے دلاور کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی تمہاری ضمانت دے سکتا ہے. لیکن میں ایک مشورہ دوں گا, کسی کا ملازم بن کر مت رہنا, فری لانس بن کر رہو. وہ جیسے اخبار والے کہتے ہیں نا, فری لانس بس وہی, غلامی کسی کی نہیں, کام سب کا کرو. لیکن تمہاری ضمانت کے لیے رائے منصور سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہوگا. بہت شریف آدمی ہے اور بڑا ٹہکا ہے اس کا, میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آج دوپہر کی تو کچہری میں اس کی ملاقات ہوئی تھی, باتوں باتوں میں تمہارا ذکر بھی آیا تھا. میں نے اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو کمزور سے کمزور آدمی بغاوت پر اتر آتا ہے اور بڑا خطرناک بن جاتا ہے. رائے منصور میرا بڑا لحاظ کرتا ہے, میرے باپ نے اس کی بڑی خدمت کی ہے. رائے منصور نے جب یہاں زمین خریدی تھی تو میرا باپ پہلا آدمی ہے جس نے اس کی ملازمت کی تھی. اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں. کر دیکھو, دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا. ٹھیک ہے, میں صبح ہی تم اس کے پاس لے چلوں گا. احمد پور لاما کے قریب اس کی زمین ہے, قصبے سے 2 میل دور اس نے اپنے مزارین کے لیے جو بستی بنائی ہے, تم اسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے. بڑا خیال رکھتا ہوں اپنے آدمیوں کا, مجھے یقین ہے تمہاری ضمانت ضرور کرا دے گا, مشتاق نے کہا. اور پھر وہ رات ان دونوں نے مشتاق کے گھر میں گزاری. صبح سویرے پارو تو ورمنٹھار کی طرف روانہ ہو گیا اور دلاور اور مشتاق احمد پور لاما جانے والی بس پر سوار ہو گئے. وہ دوپہر کے وقت رائے منصور کی حویلی پہنچے تھے. رائے منصور سے ملاقات کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے انتظار کرنا پڑا, اور جب مشتاق نے رائے منصور سے دلاور کا تعارف کرایا تو رائے منصور دیر تک گہری اور دلچسپ نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا. دلاور نے شروع میں چودھری عنایت کے کارندے سے ہونے والے جھگڑے سے لے کر اب تک کی پیش آنے والے تمام واقعات سنا دیے. تو تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ان جرائم کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ رائے منصور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں,
لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری مرتبہ چودھری کے کارندوں نے مجھے انہوا کر کے گاڑی میں پھینک دیا تھا، تو ہوش میں آنے کے بعد میں چودھری سے ڈر کر کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے میلوں تک مجھے اس علاقے میں دیکھا نہیں، لیکن اب لوگوں کو شبہ کہ یہ سب کچھ میں نے انتقاماً کیا ہے، دلاور نے کہا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک اس موضوع پر ان سے باتیں ہوتی رہی۔ رائے منصور دلاور کی باتوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ سربریت کا مظاہرہ نہ ہوتا تو وہ کسی صورت میں بھی بغاوت پر نہ اترتا۔ وہ ایک گبرو جوان تھا، رائے منصور کے کام کا آدمی تھا۔ اس نے اسی وقت دلاور کی سرپرستی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، رائے منصور نے کہا، آج تم یہی رہو، کل صبح میں خود تمہارے ساتھ صادق آباد جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ مشتاق، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، رائے منصور نے آخری الفاظ مشتاق سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ پھر ایک ملازم کو بلا کر ان کے آرام اور کھانے وغیرہ کے بارے میں ہدایت کر دی۔ دوسرے دن رائے منصور نے صادق آباد کی عدالت سے دلاور کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی۔ اب تم میرے ساتھ چلو گے یا مشتاق کے پاس رہو گے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ میں مشتاق کے پاس ہی رہوں گا رائے صاحب، دلاور نے جواب دیا، لیکن وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں گا۔ میں ان پڑھ اور جاہل ضرور ہوں، لیکن کم عقل نہیں ہوں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا نوجوان، رائے منصور نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تم ایک شریف اور غیور نوجوان ہو، میں تمہارے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا جو تم نے بتایا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری اس کہانی میں کہیں بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ لو یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ رائے منصور نے کچھ نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیے۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، بلا تکلف حویلی چلے آنا۔ شکریہ رائے صاحب، دلاور کی گردن جھک گئی۔ رائے منصور اپنی پاجیروں پر سوار ہو کر چلا گیا۔ دلاور سڑک پر دیر تک کھڑا دور ہوتی ہوئی پاجیروں کو دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں۔ دلاور نے مشتاق کے ساتھ ہی مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رائے منصور واپس جاتے ہوئے سے جو رقم دی تھی وہ پورے 10,000 روپے تھی۔ کچھ رقم خرچ کر کے گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدا۔ ضمانت ہو جانے کے بعد اسے کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آزادی سے شہر میں گھومتا رہا، لیکن تیسرے روز آدھی رات کو پولیس نے دلاور کی گرفتاری کے لیے مکان پر چھاپا مار دیا۔ دلاور نے جب پولیس افسر کو ضمانت قبل از گرفتاری کے کاغذات دکھائے تو پولیس افسر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کس نے دی ہے تمہاری ضمانت؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ رائے منصور نے۔ میرا خیال ہے اسے تم اچھی طرح جانتے ہو، دلاور بولا۔ رائے منصور کا نام سن کر پولیس افسر کا منہ لٹک گیا۔ پولیس کو دلاور کا سراغ مل گیا۔ تھانے دار کو پھانسی اور چودھری عنایت اور اس کے ساتھ 3 افراد کو زندہ جلائے جانے کا کیس رحیم یار خان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ دلاور کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ رائے منصور نے رحیم یار خان میں اپنے وکیل کو دلاور کے مقدمے کی پیروی کی ہدایت کر دی تھی۔ دلاور کے وکیل نے پہلی 2 پیشیوں پر استغاثہ کے پرخچے اڑا دیے۔ استغاثہ کو عینی یا واقعی شہادت پیش نہیں کر سکا تھا جس سے پتہ چلتا کہ دلاور ان جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس مشتاق اور دوسرے بہت سے لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ جن تاریخوں میں یہ واقعات پیش آئے تھے ان تاریخوں میں دلاور ان جگہوں سے میلوں دور صادق آباد میں موجود تھا۔ دلاور کے خلاف کوئی شہادت نہ ہونے اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت نے دلاور کا نام اس مقدمے سے خارج کر دیا۔ قرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے ذمہ دار دلاور کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ان سب کو یقین تھا کہ تھانے دار اور چودھری عنایت دلاوری کے انتقام کا نشانہ بنے ہیں، لیکن دلاور نے اپنے ذہانت سے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی بہادری اور ذہانت سے متاثر ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے ذمہ دار اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، مگر دلاور نے بقول مشتاق فریلاس رہنا ہی پسند کیا تھا۔ علاقے کی ذمہ دار اسے تحفے تحائف بھیجتے رہے، اسے نقد نذرانے بھی مل رہے تھے۔ محمد نگر کے ایک ذمہ دار نے صادق آباد کے نواح میں اپنا خوبصورت بنگلہ جو عرصہ سے خالی پڑا تھا رہائش کے لیے دلاور کو دے دیا تھا، اور اسے خوبصورت اور جاندار گھوڑا بھی بھیج دیا تھا۔ دلاور اس سفید گھوڑے پر سوار آس پاس کے علاقوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس کے نام کا بڑا ٹہکا تھا۔ چھوٹے ذمہ دار تو اس کی عزت کرتے، بعض بڑے ذمہ دار بھی ایسے تو جو دلاور سے خائف رہنے لگے۔ دلاور ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ دلاور بھی ایسے لوگوں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن وہ کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر بلا وجہ لوگوں کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ دلاور وقتاً فوقتاً رائے منصور کے ہاں بھی چکر لگاتا رہتا تھا۔ رائے منصور اسے دیکھ کر اکثر گہرا سانس بھر کر رہ جاتا۔ وہ سوچتا کہ کاش دلاور اس کا بیٹا ہوتا۔ رائے منصور کو معلوم تھا کہ اب دلاور کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم اسے بھجواتا رہتا تھا۔ اس نے آج تک دلاور سے کوئی کام نہیں لیا تھا، لیکن نیلا درانی کے معاملے میں اس نے پہلی بار خود دلاور کو بلایا تھا، کیونکہ رائے منصور کے خیال میں دلاور جیسا شخص ہی شبیر درانی سے نمٹ سکتا تھا۔ نیلا درانی نے جب دلاور کو دیکھا تو
اس نے اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کی تھی۔ وہ اس کے دل و دماغ پر چھاتا چلا گیا تھا۔ رائے منصور سے اس کی کہانی سننے کے بعد اسے یوں لگا جیسے وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہوں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دلاور 5 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی قانون کی نظروں میں بے گناہ ثابت ہو گیا تھا، اور وہ کوئی جرم نہ کرنے کے باوجود قانون سے چھپتی پھر رہی تھی۔ نیلا دورانی نے وہ رات جاگتے ہوئے گزاری۔ وہ ایک لمحہ کو بھی نہیں سو سکی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر دلاور مسلط تھا۔ کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے دلاور اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کھڑکی سے صبح کا اجالا جھانکنے لگا تھا۔ ایک نئے دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ رات بھر کی نیند پوری کرنے کے بعد لوگ بیدار ہو رہے تھے، لیکن نیلا دورانی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ دلاور کے جانے کے بعد 3 دن بعد کی بات تھی۔ رائے منصور کے ہاں اخبار روزانہ آیا کرتا تھا اور نیلا دورانی یہاں آنے کے بعد باقاعدگی سے اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اس روز بھی صبح ناشتے کے بعد وہ رضیہ کے ساتھ لون میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ حویلی کا چوکیدار اخبار لے کر اندر داخل ہوا۔ اخبار آ گیا، یہاں لے آؤ دارا، نیلا نے اسے آواز دی۔ دارا لون میں آ گیا اور اخبار دیکھ کر گیٹ کی طرف واپس چلا گیا۔ نیلا دورانی نے اخبار کھول لیا۔ رحیم یار خان سے شائع ہونے والے اس اخبار کی ہیڈ لائن ایک صوبائی وزیر کے بیان پر مشتمل تھی، جس نے گزشتہ روز شہر کے کسی فلاحی ادارے کا افتتاح کیا تھا۔ نیلا کو اس قسم کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دوسری سرخیوں پر نظر دوڑانے لگی اور پھر اخبار کی لو کے نیچے 3 کالمی سرخی پر نظر پڑتے ہی اس طرح اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا ہوا نیلا، کوئی خاص خبر؟ رضیہ نے حیرت اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ دیکھو، کسی نے شبیر دورانی کے کھلیان میں آگ لگا دی، اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، نیلا کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس نے اخبار سامنے رکھی ہوئی بانس کی کھپچیوں والی میز پر پھیلا دیا۔ رضیہ بھی آگے جھکائی۔ نیلا دورانی وہ خبر پڑھنے لگی۔ شبیر دورانی کی گلمرگ والی زمین کٹی ہوئی فصل کے کھلیانوں میں بعض نامعلوم افراد آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ کھلیان مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جس سے لاکھوں روپے کی فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ شبیر دورانی نے الزام لگایا کہ یہ آگ اس کے دشمنوں نے لگائی ہے، جن کا نام وہ نہیں بتانا چاہتا، بلکہ وہ اپنے دشمنوں سے خود نمٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیلا دورانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دشمنوں سے شبیر دورانی کا اشارہ کس طرف تھا۔ اس اخبار میں نیلا دورانی کے بارے میں بھی ایک خبر تھی۔ یہ ٹیبل نیوز تھی اور اس میں پولیس پر الزام لگایا گیا تھا کہ 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود پولیس کئی افراد کی قاتلہ کو گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ پولیس پر یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ نیلا دورانی ایک دولت مند اور بااثر عورت ہے۔ اس کا خاندان اس علاقے کی سیاست پر حاوی ہے، جس وجہ سے پولیس جان بوجھ کر نیلا دورانی پر ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہی ہے۔ حالانکہ پولیس اچھی طرح جانتی ہوگی کہ نیلا دورانی کہاں روپوش ہے۔ نیلا دورانی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خبر شبیر دورانی کے اشارے پر شائع کی گئی تھی تاکہ پولیس نیلا کی تلاش میں مزید سرگرمی پیدا کرے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شبیر دورانی کے آدمی شکاری کتوں کی طرح اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ رائے منصور اس روز صبح سویرے ہی کھیتوں پر چلا گیا تھا۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا بھی کھیتوں پر ہی بھیجا گیا تھا۔ اس کی واپسی شام سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ وہ رات کے کھانے پر جمع ہوئے تو نیلا نے شبیر دورانی کے کھلیانوں میں آتش زدگی کا ذکر کیا۔ میں تو یہ خبر پڑھ کر حیران رہ گئی ہوں، نیلا دورانی نے کہا۔ ایسا کون جرأت مند شخص ہو سکتا ہے جو شبیر دورانی جیسے شخص کو نقصان پہنچا کر اسے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا؟ سیر پر سوا سیر تو ہوتا ہی ہے بیٹی، رائے منصور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہوگا کوئی اس کا ستایا ہوا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ جب ظلم انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو کمزور سے کمزور شخص بھی انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ دلاور کی مثال تمہارے سامنے ہے، اسے بھی ظلم نے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کتنا خطرناک ہو گیا تھا 5 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اسے جب بھی موقع ملے گا ویسی حرکتیں کرتا رہے گا جس سے اس کے جذبات کو تسکین ملتی ہو۔ کیا تم اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی کو بھول سکتی ہو؟ کیا تمہارے سینے میں انتقام کی آگ نہیں بھڑک رہی؟ کیا تم اس شخص سے انتقام نہیں لینا چاہتی جس نے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے اور جو تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے؟ اس سے تم ایسا انتقام لوں گی کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ نیلا دورانی کے دانت بھیج گئے تھے۔ تو پھر یوں سمجھو کہ تمہاری طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، رائے منصور نے کہا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے کہ شبیر کے کھلیانوں میں لگائی جانے والی یہ آگ؟ نیلا جملہ دورہ چھوڑ کر الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا خیال درست ہے، رائے منصور مسکرایا۔ دلاور کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں یاد ہے اس نے کہا تھا کہ وہ شبیر دورانی کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ شبیر دورانی کے کھلیانوں میں آتش زنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ اوہ، نیلا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن اگر دلاور پکڑا گیا تو کیا شبیر دورانی آپ کی طرف نہیں جھپٹے گا؟ دلاور بہت ذہین ہے، اس نے میلوں دور تک اپنی موجودگی کا نشان نہیں چھوڑا ہوگا۔ بالفرض وہ پکڑا بھی گیا تو جان دے دے گا۔ اس کے ہونٹوں میں میرا یا تمہارا نام نہیں آئے گا، رائے منصور نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگا۔ لیکن شبیر دورانی کے خلاف ہونے والی اگلی کارروائی تمہارے نام سے کی جائے گی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اب تم بے بس نہیں رہی بلکہ تم بھی اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے خلاف کچھ کر سکو۔
ٹھیک ہے، میں بھی یہی احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اب میں بے بس نہیں رہی، نائلہ درانی نے جواب دیا۔ کچھ اور باتیں بھی کرے بھائی، مجھے تو قتل و غارت کی ان باتوں سے ہول آنے لگا ہے، آصفہ بیگم نے کہا، اور پھر واقعی انہوں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ رضیہ خاموشی رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، البتہ وہ اتنا جانتی تھی کہ اب اس کی تقدیر نائلہ سے ہی وابستہ ہے۔ وہ ذمہ داروں کی لڑائی جھگڑوں سے واقف تھی جو نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ اب وہ بھی اس گھر سے جانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اس نے نائلہ کو شبیر درانی کے قید سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ دوسرے دن اخبار میں ایک اور سنسنی خیز خبر چھپی۔ صادق آباد پولیس نے رحیم یار خان سے شبیر درانی کے ایک گن مین سبزل کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر خیرگڑھ کے قریب ایک سوزوکی ڈرائیور عبدالحق کو قتل کرنے کا الزام تھا، جس کی لاش شبیر درانی کے ایک عدد گن مین کے ساتھ سڑک کے کنارے ریگستان میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہ آٹومیٹک رائفل بھی پولیس کے قبضے میں تھی، جس پر نائلہ درانی کی انگلیوں کے نشانات بھی تھے، لیکن ٹرائیگر پر صرف سبزل کی انگلی کا نشان تھا۔ سبزل کی گرفتاری کے بعد پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شبیر درانی کے دوسرے گن مین کو کس نے ہلاک کیا تھا۔ یہ خبر پڑھ کر نائلہ درانی جھومی اٹھی تھی۔ وہ دلاور کی ذہانت کی داد یہ بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ پولیس کو اس راستے پر بھی یقیناً دلاور نہیں لگایا ہوگا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ پولیس نے شبیر درانی کے کسی آدمی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ چشمے تصور سے دیکھ رہی تھی کہ جب پولیس نے سبزل کو گرفتار کیا ہوگا تو شبیر درانی کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس نے کس کس طرح کے حربے استعمال کر کے پولیس کو دبانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن پولیس اس کے دباؤ میں نہیں آئی تھی اور اسے گرفتار کر کے صادق آباد لے آئی تھی۔ نائلہ درانی کو یقین تھا کہ اگر دلاور اسی طرح مرحلہ وار آگے بڑھتا رہا تو بالآخر ایک نہ ایک روز نائلہ کی پیشانی پر لگے ہوئے تمام داغ دھل جائیں گے اور وہ سرخرو ہو کر لوگوں کے سامنے آ سکے گی۔ نائلہ ایک بار پھر دلاور کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی وہ دلاور کے بارے میں سوچتی اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگتی۔ کبھی یوں لگتا جیسے پورے جس پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں، کبھی لگتا کہ کوئی اسے گدگدا رہا ہو۔ کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ رضیہ نے قریب آ کر پوچھا۔ دلاور کے بارے میں سوچ رہی تھی، نائلہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دلاور کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ رضیہ نے حیرت کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، آج کل تم دلاور کے بارے میں سوچنے لگی ہو، لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ وہ بہت سنگ دل اور… رضیہ، نائلہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ شبیر درانی کی قید سے فرار کے بعد ان دنوں میں بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ رضیہ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ نائلہ درانی ایک کروڑپتی عورت ہے۔ اگر حالات اسے اس موڑ پر لے آئے تو کیا ہوا؟ اس کی حیثیت تو نہیں بدلی تھی۔ نائلہ نے بھی رضیہ کو کبھی کمتر نہیں سمجھا تھا، حالانکہ وہ تو اس کی احسان مند تھی۔ وہ جو زندگی کی سانس لے رہی تھی اس کے لیے وہ رضیہ کی مرہون منت تھی۔ اگر شبیر درانی کی قید میں رہتے ہوئے رضیہ کو اس پر رحم نہ آتا تو شبیر درانی سے صوبہ خان کے حوالے کر چکا ہوتا۔ صوبہ خان اسے قتل کر کے لاش تھر کے صحرا میں پھینک دیتا، جہاں گیت اس کی ہڈیوں سے گوشت کے باریک باریک ریشے تک نوچ چکے ہوتے۔ اسی رات 9 بجے کے قریب نائلہ درانی، رائے منصور، آصفہ بیگم اور رضیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے چائے کی چسکے لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے کہ باہر کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ گھنٹی کی آواز سن کر چونک سی گئی۔ بس ٹھیک ہے، کوئی آدمی ہوگا، اس دروازے پر آنے کے لیے کسی کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، آصفہ بیگم نے جواب دیا۔ چند منٹ گزر گئے، پھر برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دی اور دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ دارا، دروازہ کھلا ہے، رائے منصور نے آواز لگائی۔ دروازہ کھلا اور دارا اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر آٹومیٹک گن لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جوتا دروازے کے قریب ہی اتارا اور رائے منصور کے سامنے آ کر رک گیا۔ کیا بات ہے، کون آیا اس وقت؟ رائے منصور نے پوچھا۔ صادق آباد سے مشتاق آیا ہے سرکار، کہتا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے اسے مہمان خانے کی طرف بھیج دیا ہے، دارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، رائے منصور نے جواب دیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ دارا واپس چلا گیا تھا۔ مشتاق کا نام سن کر رائے منصور کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یقیناً کوئی اہم بات ہوگی جو مشتاق کو اس وقت یہاں نہ پڑا۔ اگر معاملہ اہم نہ ہوتا تو وہ دن میں آتا یا ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتا تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ گپے لڑاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ رائے منصور جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو مشتاق کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، خیریت؟ دلاور تو ٹھیک ہے، رائے منصور نے پوچھا۔ دلاور ٹھیک ہے سرکار، لیکن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ میں نے فون پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خود آ گیا ہوں، مشتاق نے کہا۔ کہو کیا بات ہے؟ صادق آباد پولیس کل رحیم یار خان سے شبیر درانی کے جس گن مین کو سوزوکی ڈرائیور عبدالحق کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لائی تھی، اسے حوالات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، مشتاق نے جواب دیا۔ کیا گولی کس نے ماری؟ پولیس نے، رائے منصور نے پوچھا۔ جی نہیں، مشتاق بولا۔ سبزل کو تھانے کے جس لاک اپ میں رکھا گیا تھا اس کی پچھلے طرف ایک تنگ سی گلی ہے۔ حوالات کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا روشن دان بھی ہے جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ کسی نامعلوم شخص نے اس روشن دان سے سبزل پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔
اس کے جسم میں 7 گولیاں لگی ہیں، کچھ گولیاں سامنے والی دیوار اور فرش پر بھی لگی ہیں۔ یہ بہت برا ہوا، رائے منصور بولا۔ قاتل کا پتہ چلا؟ جی نہیں، لیکن سننے میں آیا کہ وہ کم از کم 2 آدمی تھے جو سبزر کو چھلنی کر کے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ کس وقت رونما ہوا تھا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ مغرب کے تقریباً 10 منٹ بعد مشتاق نے بتایا۔ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی موٹر سائیکل پر روانہ ہوا تھا۔ پولیس اس وقت تک درجنوں مشتبہ لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ پولیس والے دلاور کے بارے میں بھی پوچھنے آئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ 2 دن سے رحیم یار خان اپنی خالہ کے ہاں گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، رائے منصور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہارا واپس جانا ٹھیک نہیں ہے، رات یہی رہو، صبح چلے جانا۔ کھانا وغیرہ کھایا یا نہیں؟ کھانے کی بھوک تو نہیں سرکار، اگر دارا کیا چائے کے کپ بھجوا دیجیے تو۔ اچھا، میں چائے بھجواتا ہوں۔ رائے منصور مہمان خانے سے نکل کر حویلی میں آ گیا۔ اس نے پہلے مشتاق کے لیے چائے بھجوائی، پھر نیلہ درانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سبزر کو آج شام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ نیلہ چونک گئی۔ مگر وہ تو پولیس کی حراست میں تھا، اسے گولی حوالات میں ہی ماری گئی، بلکہ آٹومیٹک رائفل سے پورا برسٹ مار کر اسے چھلنی کر دیا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اسے کس نے گولی ماری ہوگی؟ رائے منصور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شبیر درانی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے مروایا ہوگا سبزل کو۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کے سامنے اس کے بہت سے جرائم سے پردہ اٹھا سکتا تھا، لیکن بہرحال مجھے سبزل کے مرنے کا افسوس نہیں ہوا۔ افسوس تو اس بات کا ہوا ہے کہ وہ پولیس کو شبیر درانی کے بارے میں کچھ بتائے بغیر مر گیا۔ نیلہ درانی نے کہا۔ اچھا بھائی، آپ لوگ باتیں ہی کریں تو میں جا رہی ہوں، آسما بیگم کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ رضیہ نے بھی جمائی لیتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ رائے منصور اور نیلہ درانی دیر تک بیٹھے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ پولیس دلاور کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ رائے منصور نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے، صورتحال سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہے۔ ویسے بھی جب سبزل کو گولی ماری گئی تو دلاور اس وقت صادق آباد میں نہیں، رحیم یار خان میں موجود تھا، اور اب بھی وہی ہے۔ نیلہ درانی کے منہ سے بے اختیار اطمینان کا سانس نکل گیا۔ اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی تھی۔ دلاور کو تمہاری ساری کہانی معلوم ہے، کچھ وہ خود بھی جانتا تھا اور اندر کی کچھ بات اسے بتا دی گئی ہے۔ اگر اس کی سبزے والی چال ناکام ہوگی تو کوئی بات نہیں، وہ شاطر آدمی ہے، کوئی اور چال چلے گا، رائے منصور نے کہا۔ نیلہ درانی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دلاور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دلاور کا نام اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اب تم جا کر سو جاؤ، 11:30 بج رہے ہیں، رائے منصور کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ نیلہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضیہ اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ نیلہ کا بیڈ اگرچہ الگ تھا، لیکن وہ رضیہ کے بستر پر لیٹ گئی اور رضیہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ رضیہ نیند میں کسمس آئی، لیکن نیلہ نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دفتن باہر دور کہیں کسی کتے کی بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ نیلہ نے رضیہ کو چھوڑ دی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کتا تو ایک مرتبہ بھونک کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن نیلہ کا ذہن پراگندہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر شبیر درانی کا خیال اس کے ذہن میں گھس آیا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ شبیر درانی پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا ہوگا اور اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اگلے 3 دن کسی غیر معمولی واقعے کے بغیر گزر گئے۔ البتہ اخبار کے ذریعے نیلہ کو یہ پتہ چلتا رہا کہ پولیس سبزر کے قاتل یا قاتلوں کا سراغ لگانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا، جن میں سے بعض کو چھوڑ دیا گیا تھا اور بعض سے پوچھ گچھ جاری تھی۔ سبزر کے قتل کے سلسلے میں پولیس نے شبیر درانی سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ البتہ اس نے سبزر کے قتل کا الزام اپنے نامعلوم دشمن پر عائد کیا تھا جو اسے نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ پہلے اس کے خلیان کو آگ لگا کر اسے مالی نقصان پہنچایا گیا، اور اب سبزر کو پولیس کی حراست میں قتل کر کے اسے قانونی پیچیدگیوں میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پولیس نے رحیم یار خان میں دلاور سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ سبزر کے قتل سے 2 دن پہلے سے رحیم یار خان میں اپنی خالہ کے ہاں مقیم تھا، اور اس وقت جب صادق آباد کے حوالات میں سبزر کو گولی ماری گئی تھی، دلاور اس وقت بھی دوستوں کے ساتھ رحیم یار خان کے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چوتھے روز اخبار میں ایک اور سنسنی خیز خبر شائع ہوئی۔ خبر پڑھ کر بھی نیلہ درانی مسکرا دی تھی۔ لگتا تھا کہ دلاور واقعی شبیر درانی اور حسینہ بیگم کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ چند روز پہلے صادق آباد سے کئی میل دور ایک دیر عمر عورت اور ایک مرد کی جو برہنہ لاشیں نہر سے ملی تھی، ان کے بارے میں انکشاف کیا گیا تھا کہ وہ حسینہ بیگم کے ملازم تھے۔ عورت کی لاش کو مرادو اور مرد کی لاش کو بخشو کے نام سے شناخت کر لیا گیا تھا، اور یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ دونوں میاں بیوی نہر میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ انہیں قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ ان دونوں کے قتل کے سلسلے میں بھی شبیر درانی کے گنمین کا نام لیا جا رہا تھا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق پولیس نے تفتیش شروع کر دی تھی اور مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع تھی۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد نیلہ درانی کے ذہن میں ایک بار پھر دلاور کا خیال ابھر آیا اور اس کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات،
نیرا درانی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔